بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آج دو تین چیزیں ہیں. سب سے پہلی تو جو اس وقت چل رہی ہے بریکنگ، رانا ثناء اللہ صاحب ان کی گرفتاری کی. انہیں اینٹی نارکوٹکس فورس نے گرفتار کیا ہے اور ان پہ الزام ہے کہ ان کی گاڑی سے منشیات برآمد ہوئی ہیں. اس میں کس حد تک حقیقت ہے کس حد تک نہیں، ابھی تک ڈیٹیلز آ رہی ہیں اور ڈیٹیلز آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا اور اس کو ہم خود بھی دیکھیں گے کہ یہ ساری جب ANF کے مطابق یہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے. ان کے گھر والوں نے کہا ہے کہ صبح 1:30 بجے وہ گھر سے نکلے تھے. تو لیٹسٹ یہ ہے کہ اینٹی نارکوٹکس فورس نے یہ کہا ہے کہ وہ کل اس سلسلے میں تفصیلات جاری کریں گے اس پوری گرفتاری کی، اس پورے واقعے کی اور پورا معاملے کی کہ کیسے ہوا، کیا ہوا اور ان کی گاڑی میں کیا تھا، کیا برآمد ہوا. اس کی ویڈیو دیں گے. تو اس لیے اس کا تو ہم انتظار کریں گے اور خود بھی ہم اپنے ظاہر ہے ہم نے آپ کو ایک صحیح خبر دینی ہے، غلط خبر نہیں دینی، سنی سنائی خبر نہیں دینی. تو اب تک تو یہی آفیشیل ورڈکٹ جو ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ANF کا. تو جیسے ہی ڈیٹیلز آئیں گی اور ANF کی طرف سے جو تفصیلات جاری کی جائیں گی پھر اس کو ہم خود بھی دیکھیں گے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے. کیونکہ مریم بی بی کا جو ٹویٹ آیا ہے انہوں نے ایک عمران خان کا پرانا شاٹ لگایا ہے جس میں انہوں نے جب وہ اپوزیشن میں تھے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ وہ کیا کریں گے. اس لیے ظاہر ہے اپوزیشن اس کو سیاسی رنگ دے گی اور حکومت اس بارے میں کیا کہتی ہے وہ جب ڈیٹیلز آئیں گی. اور اسی طریقے سے شہریار افریدی نے بھی کہا ہے کہ ان کے پاس جو اطلاعات ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کی رانا ثناء اللہ صاحب سے ہماری کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے. تو خیر یہ ایک بڑی خبر ہے لیکن اس کو ہم ایگزامن کریں گے اور اس کے بعد آپ تک پہنچائیں گے. فی الوقت اتنا ہی. دوسری جو بڑی خبر ہے وہ یہ تھی کہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہم نے انٹرویو کیا تھا. اس میں کاشف صاحب بھی تھے، ارشد صاحب بھی تھے، اروائی کے لیے انٹرویو کیا. تو اس میں آ چکی ہیں چیزیں لیکن ظاہر ہے ہم وہاں پہ موجود تھا تو ہم بتاتے آ رہے ہیں آپ کو پہلے دن سے ہی کہ NRO نہیں ہوگا اور پلی بارگین ہو سکتا ہے اور کچھ چیزیں ہیں اس میں رکاوٹ آئی ہوئی ہے. تو وہ رکاوٹ کیا ہے اس کا آج انہوں نے اظہار بھی کر دیا. اور خان صاحب نے جو بتایا وہ یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ NRO کسی قسم کا ہو نہیں سکتا اور اس سلسلے میں اگر کوئی غلط فہمی میں مبتلا ہے تو وہ اپنے ذہن سے نکال دے. انہوں نے نواز شریف صاحب سے کہا، زرداری صاحب سے کہا کہ بالکل وہ پیسے دیں، پلی بارگین ہو سکتا ہے انہوں نے کہا اور پلی بارگین کا قانون موجود ہے. انہوں نے کہا کہ پیسے دیں، پیمنٹ کریں اور جہاں مرضی جائیں وہ فری ہیں. اٹ مینس آج پہلی دفعہ یہ چیز سامنے آ گئی ہے وزیر اعظم کی طرف سے کہ پلی بارگین موجود ہے، پروسیس میں ہے اور وہی ایک واحد حل ہے. انہوں نے کہا کہ ماضی میں اسی وجہ سے جب NRO دیے گئے ان 2 NRO کی وجہ سے آج ہم اس مصیبت میں ہیں کہ 6,000 سے 30,000 ارب کا قرضہ جو ہے وہ پاکستان پہ چڑھ گیا. ایک پرویز مشرف صاحب نے جب ان کو جانے دیا سعودی عرب اور دوسرا NRO جب ان کو واپس لے کے آئے، بی بی کو بھی اور ان کو بھی. تو یہ 2 NROs کی وجہ سے پاکستان آج اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے. یہ چیز. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایمنسٹی اسکیم سے جس نے فائدہ نہ اٹھایا ان کے حالات بہت خراب ہوں گے. تو جناب آج وزیر اعظم صاحب نے اس کی تصدیق کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ خاص طور پہ بے نامی پراپرٹیز، بے نامی ایکٹ آ چکا ہے اور بے نامی پراپرٹیز جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری ضبط ہونے کو جا رہی ہیں. اور جن لوگوں نے ABCD کے نام سے یہ پراپرٹیز رکھوائی ہوئی ہیں
اور کسی ڈرائیور کے نام، کسی الف کے نام، بے کے نام، ملازم کے نام، اور وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ان کی ڈیٹیلز گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس موجود ہیں، اعداد و شمار موجود ہیں۔ اس لیے اب ایکشن ہوگا، اور ایکشن ہونے کے بعد یہ تمام پراپرٹیز ضبط کی جائیں گی، اور ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ کے تو وسائل اتنے نہیں ہیں کہ آپ لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں روپے کی پراپرٹیز آپ نے لے کے رکھی ہوئی ہیں، یہ کس کی ہیں؟ لہٰذا اصل اونر سامنے آئے گا، اور اصل اونر نہیں آئے گا تو پراپرٹی ضبط ہو جائیں گی، کیونکہ بے نامی پراپرٹیز کا یہی ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ ایمنسٹی اسکیم پرسوں ختم ہو رہی ہے، اثاثے ظاہر کرنے کی اسکیم ایمنسٹی جو ہے، اس کے بارے میں بھی ہے کہ 3 دن میں جس نے فائدہ اٹھا لیا، جو نہیں اٹھائے گا اگین گورنمنٹ سخت ایکشن لے گی۔ پھر ایک اور چیز بتائی گئی، وزیر اعظم نے بتایا کہ جناب بالکل NRO کے لیے ان کی سفارش آئی تھی، 2 عرب کنٹریز کی طرف سے آئی تھی، لیکن ان عرب کنٹریز کو اپروچ کیا تھا نواز شریف صاحب کے صاحبزادوں نے، اور اس لیے وہ جب چیز آئی اور اس کے بارے میں بتایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا وہ صرف ایک سفارش تھی، اور وہ ساتھ یہ بھی جانتے تھے سفارش لانے والے کہ میرا نقطہ نظر کیا ہے، لہٰذا انہوں نے اس سے آگے کچھ نہیں کہا، اور کسی قسم کی کسی ملک کی طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے کہ جناب آپ ان کے ساتھ کوئی رعایت کریں یہ۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ امریکہ میں بالکل وہ جا رہے ہیں، اور امریکہ میں جا کے ٹرمپ کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ بات کریں گے امریکہ کے ساتھ، اور ایسی کوئی کام نہیں کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جس سے پاکستان کے مفادات پہ کمپرومائز کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا وہ کچھ کریں گے جس میں پاکستان کا فائدہ ہوگا، اور پاکستان کے مفاد کی بات کریں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت پاکستان کے تمام ادارے بالکل ایک پیج پہ ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ، دونوں قیادتیں بالکل ایک ہیں۔ اور ایک اور چیز انہوں نے کہی کہ پاکستان میں تمام ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز اور ادارے اب مل کر ایک پلان کر رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ کیسے روکی جائے اور منی لانڈرنگ پہ قابو کیسے پایا جائے، کیونکہ بارڈر سیکورٹی فورس کو سخت کیا جا رہا ہے، بارڈر سیکورٹی کو، اور $10 ارب کی ان کے خیال میں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، اور اس میں بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں، لہٰذا وہ منی لانڈرنگ کو روکا جائے گا، اور اس کے لیے لیجسلیشن کی بھی ضرورت پڑی تو وہ بھی کی جائے گی۔ اس میں ISI ہوگی، IB ہوگی، اور دیگر ادارے ہوں گے، اس میں سول ایویشن والے ہوں گے، اس میں میرین فورسز ہوں گی، تو یہ سارا کچھ ہوگا اور اس کو روکا جائے گا۔ ایک چیز، دوسری بات ایک اور انہوں نے کہی کہ آصف زرداری صاحب ایک اور بات انہوں نے کہی کہ انہوں نے لاء منسٹری سے کو ہدایت کی ہے کہ یہ جو جیلوں میں VIP ٹریٹمنٹ اور ان کو رکھا جا رہا ہے VIP طریقے سے، یہ ختم کیا جائے، اور ان کو عام کلاس دی جائے، عام قیدیوں کے ساتھ رکھا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ چوروں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اور بڑی خبر تھی انہوں نے دی، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر یہ ہو گیا تو میرا خیال ہے کہ جو پلی بارگین ہے، جو رکاوٹ ہے، تو آئی تھنک اس میں جلدی آئے گی اور پلی بارگین کے زیادہ چانسز ہیں۔ پھر ایک اور بات انہوں نے کہی کہ کابینہ میں ری شفلنگ کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا بالکل کابینہ میں ری شفل ہوگا، اور یہ جزا اور سزا کا نظام جاری رہے گا، اور یہ نہیں ہے کہ جو کام نہ کریں وہ رہیں، اور جو کام نہ کریں وہ رہیں، اور جو کرتے ہیں ان کو جزا نہ ملے، یہ چیز۔ اور ساتھ جو اتحادیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اتحادیوں کی طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا، پوچھا گیا کہ جب فارورڈ بلاک کے بارے میں کہ کیا آپ چھانگا مانگا کی پالیٹکس شروع کرنے لگے ہیں، انہوں نے کہا بالکل نہیں شروع کروں گا، کسی قسم کا کوئی انسینٹیو نہیں دیا جائے گا، جو لوگ آ رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی قیادتوں سے تنگ ہیں اور وہ ایک نیا سیاسی سفر شروع کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس بات کی انہوں نے تصدیق کی کہ
مسلم لیگ نواز میں اور اپوزیشن جماعتوں میں فارورڈ بلاک بننے جا رہے ہیں اور لوگ ان سے رابطے میں ہیں اور ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور چیز، کابینہ کی ری شفلنگ کے بارے میں بات ہو گئی اور پھر چیئرمین سینٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ سینیٹرز بھی رابطے میں ہیں دیگر جماعتوں کے، اپوزیشن جماعتوں کے، اور وہ بھی اپنی قیادتوں کی سے تنگ ہونے کی وجہ سے وہ بھی رابطے میں ہیں اور وہ بھی اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں، اور انہوں نے دیا کہ فارورڈ بلاک سینٹ میں بھی بن سکتا ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر صادق سنجرانی صاحب کو ہٹانے کی جو خواہش ہے وہ شاید پوری نہ ہو سکے، اور وہ پھر صادق سنجرانی کے بعد کون سا سینیٹر چیئرمین بنے گا، وہ پھر کافی 1 ملین کوشچن ہوگا یہ کہ جناب پھر کون ہوگا، کیونکہ صادق سنجرانی صاحب بھی میدان میں اتر چکے ہیں اور وہ بھی اپنی جو حمایت ہے وہ لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ بھی پرائم منسٹر نے آج بات کی۔ پھر ایک اور بات انہوں نے کی خاص طور پہ ڈالر کے بارے میں کہ ڈالر کا جو اس وقت ایکسچینج ریٹ ہے یہ آرٹیفیشل ہے، یہ ریئل ایکسچینج ریٹ نہیں ہے مارکیٹ کے مطابق۔ کچھ لوگ ہیں جو منی لانڈرنگ کر رہے ہیں ڈالرز کی۔ ہم نے تمام پیمنٹس 30 جون تک کرنی تھیں، وہ کر دی ہیں۔ اب جولائی میں 3 جولائی کو IMF کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا، فائنل نیگوسیشنز چل رہی ہیں، فیس چیک ادھر موجود تھے۔ تو جب وہ چیزیں ہو جائیں گی تو IMF کے ساتھ جب سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا معاملہ تو مزید جو ہے یہ مارکیٹ سٹیبل ہوگی اور یہ انسرٹینٹی ہے، غیر یقینی کی صورتحال ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے وہ کافی کانفیڈنٹ تھے پرائم منسٹر کہ جناب آپ کو پریشان ہمیں نظر نہیں آئے۔ یہ ہوتا ہے کہ جی پریشان ہوں یا کوئی کنفیوز ہوں، نہیں بالکل نہیں ہے۔ وہ امریکہ کے ساتھ کے دورے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں بالکل پاکستانی سفارت خانے میں رہوں گا، ایمبیسڈر کے گھر رہوں گا، کسی قسم کا کوئی بہت بڑا وہ نہیں لے کے جاؤں گا قافلہ، اور خرچ نہیں کروں گا بہت زیادہ، بات کرنے جاؤں گا اور پاکستان کی بات کروں گا۔ تو یہ مختلف چیزیں تھیں۔ ڈالر کا ریٹ خاص طور پر ان کا کہ یہ آرٹیفیشل ہے، میں بتا چکا ہوں کہ آرٹیفیشل ہے۔ تو آرٹیفیشل کا مطلب ہے کہ ڈالر کا ریٹ آنے والے دنوں میں کم ہوگا، 160 پہ شاید نہ رکے، اس سے نیچے آئے۔ تو جن کے پاس ڈالرز ہیں وہ خود فیصلہ کر لیں کہ کیا کرنا ہے۔ پھر گورنمنٹ سرونٹس کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کو بھی امنیسٹی دے دیں کیونکہ ان کے پاس اربوں روپیہ ہے۔ تو اس پہ شبر زیدی اور وزیر اعظم انہوں نے کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک کرائم کے ذریعے پیسہ اکٹھا کیا اور اللیگل انفیئر منی جو ہے اس کو ہم لیگلائز کریں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ کاروباری طبقہ اور چیز ہے، وہ تو کماتے تو وہ جائز ذرائع سے ہیں لیکن اس پہ ٹیکس نہیں دیتے، وہ ڈیفرنٹ چیز ہے۔ تو فیٹف بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی اللیگل منی کو، کرائم سے حاصل کی ہوئی منی کو جائز قرار دیں، ان کے لیے امنیسٹی دیں، اس لیے یہ چیز ہے۔ تو یہ تھا کافی ڈیٹیل سی بات، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا انٹرویو، لیکن میں نے کہا کہ آپ کو ایک بریف نوٹ دے دوں تاکہ آپ تک بھی معلومات پہنچے۔ تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔